بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بھوت بنگلہ، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے غور سے جمی کو دیکھا۔ وہ اتنا فکر مند نظر آ رہا تھا جتنا کوئی 10 بچوں کا باپ ہو سکتا ہے، جس کے 11ویں لخت جگر دنیا میں آنے کی اطلاع ابھی ابھی اس کی بیوی نے دی ہو۔ وہ اس ماڑا واڑی سیٹ سے زیادہ پریشان تھا جسے مئی کے سودے میں چند پیسے کا نقصان ہو گیا ہو، حتیٰ کہ اس بیوی سے زیادہ پریشان تھا جس کے شوہر نے اسے بائی پاس آپریشن کرتے ہوئے دوسری کرنے کا عزم مصمم کر لیا ہو۔ جیمی کے گھڑیال نما چہرے پر 12 بج رہے تھے اور تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دھاڑے مار مار کر رونے پر غور کر رہا ہو۔ بالآخر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، جیمی میرے موٹے بچے، تجھ پر ایسی کیا افتاد آ پڑی ہے؟ ایسی صورت مت بنایا کر ورنہ تیرے یار کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جیمی نے دخل در نامعقولات پر ناپسندیدہ نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے وزیر بن جانے والا قومی اسمبلی کا امیدوار ووٹروں کو دیکھتا ہے جب اسے کیا جانے والا وعدہ یاد دلایا جائے۔ جلیل، مجھے تنگ نہ کر، میں خود بہت پریشان ہوں۔ اس میں خودکشی پر غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خودکشی کون کر رہا ہے؟ اس نے کھا جانے والے انداز سے مجھے کہا۔ پھر ایسی صورت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو تیرا یہ دوست کس دن کام آئے گا؟ مجھے معاف رکھ، وہ رکھائی سے بولا، تجھ سے کام لینا ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے، اور اس سے تجھے جو فائدہ ہوتا ہے، تیرا نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے، وہ کیوں بھول رہا ہے؟ اچھا میرے باپ، مجھے تجھ سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، مگر یہ معاملہ تیرے بس کا نہیں۔ اس نے زمین پر پڑا ایک تنکا اٹھا کر بے خیالی میں چبانا شروع کر دیا، جس کے سرے پر کسی بدہضمی کے شکار پرندے کی بائی پروڈکٹ لگی ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے یہ بات بتانا مناسب نہیں سمجھی۔ چبا تو وہ چکا ہی تھا، پھر کس کے بس کا ہے؟ کیا تو CIA کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے؟ شرلاک ہومز مر چکا ہے اور جیمز بانڈ کے جوہر صرف فلموں میں کھلتے ہیں۔ میں کسی عامل کامل کے پاس جانے کی سوچ رہا ہوں۔ اس نے ہچکچا کر کہا، کیا تیرا کوئی جاننے والا ہے جو زیادہ، میرا مطلب ہے اس کا نذرانہ زیادہ نہ ہو؟ عامل کامل تو بے شمار ہیں، لیکن یہ بتا کہ تیرے ساتھ مسئلہ ہے کیا؟ کیا تجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے جیسے مجھے سردیوں میں زکام ہو جاتا ہے؟ میں ان چکروں میں پڑنے والا شخص نہیں ہوں۔ میں نے اس سے اتفاق کیا، یہ بہت خرچے والا کام ہے اور تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا۔ اچھا، پھر کسی دشمن نے تجھ پر کالا جادو کروایا ہے یا تو کسی پر کالا جادو کروانا چاہتا ہے؟ ابے نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ حسب معمول تیرا کوئی کرایہ دار مکان یا فلیٹ خالی کرنے پر تیار نہیں ہوگا؟ نہیں یار، اب کوئی کرایہ دینے یا فلیٹ خالی کرنے سے انکار نہیں کرتا ہے جب سے میں نے پہلوانی شروع کی ہے۔ 2 کو سامان سمیت باہر پھینکا تو باقی خود ہی سدھر گئے۔ پھر کیا بات ہے؟ میں نے بھنا کر کہا، خدا نخواستہ تو ماں بننے والا ہے؟ فضول بات نہ کر، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس نے برا مان کر کہا، اور پھر میری بات پر غور کیا تو اور زیادہ برا مانا۔ اس کی زبان کے بریک فیل ہو گئے تھے، خدا خدا کر کے وہ خاموش ہوا تھا۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اطمینان سے پوچھا۔ اس نے سر کھجایا، آسمان کی طرف دیکھا۔ اوپر درخت پر بیٹھے اسی بدہضمی کے شکار پرندے نے اس بار بالکل تازہ تازہ بائی پروڈکٹ سے جمی کے منہ پر گلکاری کی۔ اس پر جمی نے پرندے کی نسل اور اس کے آباء و اجداد کے بارے میں ایک فکر انگیز مقالہ پیش کیا۔ اگر ڈارون زندہ ہوتا تو اس مقالے کو سن کر اپنے نظریے اور ارتقاء میں ترمیم کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ پرندے کی جان چھوڑ، اپنے مسئلے پر روشنی ڈال۔ جمی نے چہرہ صاف کیا، تجھے پتا ہے میری گارڈن کے علاقے میں ایک کوٹھی ہے؟ نہیں، میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہر سماہی میں تیرے بارے میں کوئی نہ کوئی انکشاف ہوتا ہے۔ جس تیزی سے تیرے وزن اور پراپرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہے۔ کس بات کا ڈر؟ کہ کراچی تباہ ہی نہ ہو جائے۔ سوچ ذرا، اس شہر میں کون رہے گا جس کی اکثر پراپرٹی کا مالک تو ہو؟ خیر چھوڑ، ممکن ہے وقت آنے سے پہلے اللہ ہم دونوں میں سے ایک کو اٹھا لے۔ جمی کا رنگ اڑ گیا، اسے مرنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ منحوس آدمی، ابھی میرے مرنے کے دن کہاں ہیں؟
موت کی عمر، رنگ، نسل، ذات پات کچھ نہیں دیکھتی ہے، میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ ہاں، شاید موت کا فرشتہ وزن ضرور دیکھے، لے کر تو اسے ہی جانا پڑتا ہے نا۔ اور تیرے ساتھ تو تیرے گناہوں کا بوجھ بھی جائے گا۔ جیمی نے خونی نظروں سے دیکھا۔ اور تیرے والد صاحب اپنا بوجھ جو یہاں چھوڑ گئے تیری صورت میں؟ میں نے دانت نکالے۔ تو بالکل اماں کے انداز میں بات کرنے لگا ہے۔ خیر چھوڑ، یہ بتا کہ تیرے کوٹھے، میرا مطلب ہے کوٹھی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہاں پر بھی نہ جانے والے کرائے دار آ گئے ہیں؟ نہیں، کرائے دار تو کوئی نہیں ہے ابھی۔ پھر کیا کرائے دار رکھوانا ہے؟ اس کے لیے تعویذ گنڈے کی کیا ضرورت ہے؟ ابے نہیں، جمی نے ایک بار پھر سر کھجایا لیکن اوپر دیکھنے سے گریز کیا۔ یار، وہاں پر بھوت آ گئے ہیں۔ میرے منہ سے بے ساختہ کہا نکل گیا تھا۔ بھوت؟ وہ بھی تیری کسی کوٹھی میں؟ یہ کون سے بھوت ہیں؟ پتہ نہیں، لیکن ہیں بڑے خطرناک قسم کے بھوت۔ پہلے ایک چپڑاسی رہتا تھا کرائے پر، ایک بھینس نما بیوی اور 12 بچوں کے ساتھ۔ اس کے بچے کسی بھوت سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے میری کوٹھی کا حشر نشر کر دیا تھا، لہٰذا جب بھوتوں نے ان کا حشر نشر کیا تو مجھے بھی خوشی ہوئی تھی۔ میں سنجیدہ ہو گیا۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ ایک بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور 2 چھت سے گر گئے، بقول ان کے کسی بھوت نے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ چپڑاسی؟ ایک منٹ، تو نے کسی چپڑاسی کو دے رکھی تھی اپنی کوٹھی؟ فی سبیل اللہ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی میں پاگل نہیں ہوا ہوں، 20,000 کرایہ لیتا ہوں اس کوٹھی کا۔ 20,000؟ میں دم بخود رہ گیا۔ کیا وہ کسٹم کا چپڑاسی ہے؟ ایکسائز کا، جمی بولا۔ میں نے اسے روکا بھی، اچھا کرایہ دار تھا، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو باقاعدگی سے کرایہ دے دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک حوالدار آ گیا کوٹھی میں، اپنی 2 بیویوں اور ان سے مشترک طور پر کوئی 1.5 درجن بچوں کے ساتھ۔ تیسری کا وہ منصوبہ بنا رہا تھا۔ پولیس میں نوکری کے یہی تو مزے ہیں۔ میں نے دوسری سرد آ بھری۔ پولیس نہیں، FIA۔ اس نے تصحیح کی۔ ایک رات وہ دوسری کے ساتھ تھا کہ نہ جانے کیا دیکھ کر تیسری کی حسرت کے لیے دنیا سے چل بسا۔ اس کی بیوی بھی بے ہوش ہو گئی۔ تیسرے دن جب اسے ہوش آیا تو اس نے تفصیل سے اس بھوت کا حلیہ نشر کیا جو اس کے شوہر نامدار کے انتقال بے ملال کا سبب بنا تھا۔ دروغ با گردن دوسری بیوی۔ بھوت شکل و صورت میں بالکل ہی گیا گزرا تھا اور دیکھنے میں ایسے لگتا تھا کہ تیرے والد صاحب بھی دیکھ لیں تو چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جائیں گے۔ نہیں بھاگیں گے، میں نے اسے یقین دلایا۔ وہ تیرے والد صاحب کے ساتھ خاصا وقت گزار چکے تھے۔ جمی کھسیا گیا۔ میرا مطلب ہے بھوت خاصا خوفناک تھا۔ اچھا، میں تعجب سے بولا، تجھ سے بھی زیادہ؟ اس کے بعد حوالدار کے وارث بھی بھاگ گئے۔ نہ جاتے تو میں نکال دیتا۔ اب کرایہ کون دیتا؟ اس کے بعد تو نے کسے دیا کرائے پر؟ بجلی کے میٹر ریڈر کو۔ جب سے نئے میٹرز آئے ہیں ان لوگوں کا معیار زندگی خاصا اونچا ہو گیا ہے، میری خودی کی طرح۔ بے خودی کہہ لے۔ جمی نے غور سے مجھے دیکھا۔ آج تو نے غلط سمت سے مانگ نکالی ہے اور جرابیں بھی 2 رنگ کی پہن رکھی ہیں۔ اس بار میں جھینپ گیا۔ بات دراصل یہ ہے، اگر آدمی صبح صبح منہ اندھیرے 9 بجے گھر سے بغیر ناشتے کے نکلنا پڑے تو اس کا ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ اچھا، معصومیت سے بولا۔ میں سمجھا کہ تو نے شادی کر لی ہے۔ اس کے لیے تو ساری تگو دو کر رہا ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ خیر، تو داستان بھوت سنا رہا تھا۔ تیسرا کرایہ دار یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، وہ بھی طبیات کے شعبے کا۔ اسے مابعد الطبیعیات سے قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے بھوت کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کوٹھی کرائے پر لے لی۔ پھر اس کا کیا ہوا؟ آج کل وہ سول ہسپتال کے شعبہ نفسیات میں زیر علاج ہے۔ اس کے خاندان والے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر آسیب زدہ کوٹھی پروفیسر کو دی تھی۔ بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ یہ تو واقعی کسی عامل کامل بنگالی بابا کا کیس ہے۔ میرا ایک جاننے والا ہے تو بابا جادو کے نام سے مشہور ہے۔ ہر جادو کی کاٹ ایسے کرتا ہے جیسے قصائی بکرے کاٹتا ہے۔ کوئی بھی جادو ہو، کالا، پیلا، نیلا، بابا جادو پلک جھپکنے میں اس کا توڑ کر لیتا ہے۔ اچھا، جمی اشتیاق سے بولا،
کیا وہ میری کوٹھی کے آسیب کو بھگا دے گا؟ کیوں نہیں، میں نے یقین سے کہا، مگر اسے منانا پڑے گا۔ مشکل سے ہی کسی کے کام کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن جس کے لیے ہو جائے سمجھو اس کا بیڑا غرق، مطلب یار ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے نہ صرف بھوت بھاگ جائے بلکہ تیرا کوٹھا، میرا مطلب ہے تیری کوٹھی، دوگنے کرائے پر اٹھ جائے۔ سچ مچ؟ جمی کی بتیسی مسکرانے کے انداز میں باہر نکل آئی۔ سچ مچ، میں نے اسے یقین دلایا، پر بابا جادو کو تیرے کام کے لیے رضامند کرنا پڑے گا۔ یار وہ نذرانہ زیادہ تو نہیں لیتا؟ جمی نے مرے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں نے پرملامت نظروں سے اسے دیکھا۔ جمی، تیری کوٹھی کتنے مہینے سے خالی ہے؟ پورے 3 مہینے سے، اس نے جگر پاش آہ کے ساتھ کہا۔ 60,000 روپے کا نقصان ہوا ہے۔ آئندہ بھی تجھے ہر مہینے اتنا ہی نقصان ہوتا رہے گا۔ اگر تو بابا جادو کو خوش کرنے کے لیے 50-60 ہزار روپے خرچ کر بھی دے گا تو پچھلا نقصان بھی پورا ہو سکتا ہے۔ 50,000؟ جمی نے بدحواس ہو کر کہا۔ ہرگز نہیں، میں اتنے نہیں دے سکتا۔ چل پھر نکڑ والے فٹ پاتھی عامل کے پاس چلتے ہیں۔ پرسوں ہی سرکاری مہمان خانے سے واپس آیا ہے، ایک پولیس والے کی بیوی کو ٹھگ لیا تھا، ابھی بھی فٹ پاتھ پر تشریف کے بل نہیں بیٹھ پا رہا ہے۔ یار اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا؟ تو بابا کو بتا سکتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں۔ توبہ توبہ، بابا سے جھوٹ بول کر میں نے اپنی عاقبت خراب کرنی ہے، اور ویسے بھی بابا سے کچھ چھپا نہیں رہتا۔ ممکن ہے تیرے اثاثوں کی تفصیلات بتا دیں جو انکم ٹیکس والے بھی نہیں بتا سکتے۔ اچھا پہلے تو مجھے بابا سے ملوا تو صحیح۔ پہلے بابا سے اجازت لینی پڑے گی، تب ہی تو ان سے مل سکے گا۔ میں نے اسے آگاہ کیا، مگر خبردار، بابا پر ذرا سا بھی شک نہ کرنا، ورنہ سارا کام الٹ جائے گا۔ مزید بھوت آ جائیں گے تیری کوٹھی میں، ممکن ہے اور پراپرٹی بھی آسیب زدہ ہو جائے۔ بابا کے حلقہ احباب میں بھوتوں کی پوری برادری ہے، جس سے بابا ناراض ہو جائیں اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ جلیل، خبیث الزما، منہ نہ اچھا ہو تو آدمی بات تو اچھی کر لیتا ہے، جمی نے بلبلا کر کہا۔ تبھی تو بات کبھی کبھی اچھی کر لیتا ہے۔ میں ہنسا۔ اب جلدی فیصلہ کر لے، میں بابا سے بات کروں یا نہیں؟ بعد میں تو نے کوئی کمینہ پن دکھایا تو اپنا بڑا نقصان کر لے گا۔ نہیں کروں گا، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ بس تو بابا سے کہہ دے میری کوٹھی اس آسیب سے خالی کرا دیں۔ خیال رہے کوٹھی خالی ہونے کے بعد تو وہ حرکت نہیں کرے گا جو میرے ساتھ کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بابا کوٹھی اور زیادہ بڑے بھوت کو دے دیں۔ کیا میں اسٹامپ پیپر پر لکھ دوں؟ جمی بھنا گیا تھا۔ اب تو دفع ہو جا، میں نے لنچ پر جانا ہے۔ متن میاں کے ہوٹل جا رہا ہے مفت کی بریانی کھانے، میں نے ہنس کر کہا۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کھنسے آ گیا۔ میرا پلان آخری مرحلے میں تھا کہ مجھے راجہ نظر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ خیال کسی بجلی کی طرح میرے ذہن میں چمکا تھا۔ بابا جادو کے لیے راجہ سے زیادہ مؤثر شخصیت کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مناسب رد و بدل کے بعد وہ مثالی بابا بن سکتا تھا، بشرط یہ کہ 2 سانڈوں سے بچ جانا جو ٹکریں مار مار کر اسے جان بحق کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ایک کسی دمبے کی طرح راجہ کو سر سے ٹکر مارتا، اور جب راجہ دوسرے کے پاس پہنچتا تو وہ بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک کرتا تھا۔ راجہ ان کے اس حسن سلوک سے اتنا متاثر تھا کہ اس کی قصیدے پڑھتی زبان اس وقت رکتی تھی جب وہ ضرب کھا کر چیخ مارتا تھا۔ اس کی دائیں آنکھ سوج کر بند ہو گئی تھی اور پکوڑا ناک پھول کر شلجم بن گئی تھی۔ صورتحال سمجھنے کے لیے میں بھی تماشائیوں میں شامل ہو گیا۔ جلد معلوم ہو گیا کہ راجہ کی اس درگت کا سبب کیا تھا۔ ایک مکرانی نے اچھل کر اسے ٹکر ماری۔ سالا پاکٹ مار، ابھی تیرا فوٹو بگاڑتا ہے، تیرا آنے والا نسل بگاڑتا ہے۔ دوسرے مکرانی نے راجہ کو ایک نہایت نامناسب جگہ ٹکر مارنے کی کوشش کی، مگر راجہ سنبھل گیا۔ اس نے مکرانی کے سر پر اس طرح کک ماری جیسے میراڈونا فٹ بال کو مارتا تھا۔ مکرانی نے چلا کر راجہ کے باپ کو ایک ناقابل بیان لقب سے یاد کیا۔ اسی اثنا میں معمول کے مطابق دوسرا مکرانی ٹکر مارنے کی تیاری کر چکا تھا۔ یہ دیکھے بغیر کہ سامنے اس کا ہی ساتھی ہے۔ دونوں کے سر لڑنے والے دمبوں کی طرح آپس میں ٹکرائے، اور ظاہر ہے وہ دمبے تو تھے نہیں، لہٰذا دونوں ہی نیچے لیٹ گئے۔ ایک ہوش و حواس سے بیگانہ غالباً پرستان کی سیر کو نکل گیا تھا، اور دوسرے نے پاس سے گزر کر خاتون سے دن دہاڑے ستارے نظر آنے کی شکایت کی۔ چل ہٹ منہ مردود، میرا میاں تو مجھے چاند کہتا ہے، ناچنے والا ستارہ ہوگی تیری ماں۔
راجا نے نہایت پھرتی سے دونوں کو کچھ ٹھوکریں ماری اور اس سے پہلے کہ ان کے حمایتی میدان میں آتے اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی، لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا اس بار بھی اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ سامنے سے ایک بے حد موٹا پولیس والا چلا آ رہا تھا۔ مال حرام اس کی توند میں یوں بھرا تھا کہ چھلکنے کو تیار تھا۔ راجا سیدھا اس کی توند میں جا گھسا اور پولیس والے نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ اس نے راجا کو گنے کی طرح نچوڑتے ہوئے غرا کر کہا، قانون سے ٹکراتا ہے؟ ابے چھوڑ مجھے۔ راجا کے حواس ابھی تک قابو میں نہیں آئے تھے۔ بھینسے کی ناجائز اولاد! میں نے راجا پر فاتحہ پڑھ لی۔ اس پر قانون سے ٹکرانے کا الزام تو لگ ہی چکا تھا، اب اس نے قانون کو گالی بھی دے دی تھی۔ اس سنگین جرم کی پاداش میں وہ پولیس مقابلے میں جاں بحق بھی ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ قانون کا شکنجہ راجا کو بالکل ہی نچوڑ دیتا اور وہ کل ہسپتال کے ہڈی وارڈ میں لٹکا نظر آتا، میں نے دخل اندازی کی۔ 100 کا نوٹ ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے عہدے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے کہا، حوالدار صاحب، سالہ چریا ہے، بچپن سے دورے پڑتے ہیں نا، اسے معاف کر دیں۔ ابے مجھے بھینسے کی ناجائز اولاد کہہ رہا تھا، اس نے غرا کر کہا، لیکن 100 کا نوٹ غائب کر دیا۔ بیٹے برا تو بھینسے کو منانا چاہیے، میں نے دل میں سوچا اور منہ سے کہا، سرکار معاف کر دیں، پاگل ہے نا، بس منہ سے نکل جاتا ہے۔ میں نے دوسرا نوٹ دیا جسے اس نے مداری کی طرح غائب کر دیا اور راجا کو میری ضمانت پر رہا کر دیا۔ سنبھال کر رکھ، اس پاگل کو کسی دن مارا جائے گا، اب میرے سامنے نہ آنا۔ نہیں آئے گا، میں نے اسے یقین دلایا۔ آپ کے سامنے آنے سے بہتر ہے کہ کسی روڈ رولر کے سامنے آ جائے۔ اس کے جانے کے بعد راجا نے لہرا کر کہا، اچھا ہوا چلا گیا میرے سامنے سے، ورنہ مارا جاتا۔ ظاہر ہے وہ اب بھی ہوش میں نہیں تھا۔ میں اسے کھینچ کر فتو کے ہوٹل تک لایا۔ فتو اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ کیا آج غلطی سے اس کے باپ نے کپڑوں کے بجائے اسے دھو دیا؟ اس کا بس چلے تو راجا کو ایک ہی بار بٹے چڑھا دے۔ میں نے راجا کو کرسی پر رکھا۔ وہ بلا وجہ مسکرا رہا تھا۔ پھر کیا یہ گڈی کے ساتھ سہاگ رات گزار کر آ رہا ہے؟ اس کے ساتھ نکاح بالجبر کا کیس ہوا ہے۔ مارے تجسس کے فتو پاس چلا آیا۔ ابے نہیں، اس کی قسمت میں شوہر بننا نہیں لکھا ہے۔ سب تیری طرح خوش قسمت نہیں ہوتے کہ خمیری روٹی اور چپاتی کے بیک وقت مزے اٹھائیں۔ فتو نے اپنی بیویوں کو خمیری روٹی اور چپاتی قرار دینے پر خاصی غلط نظروں سے مجھے دیکھا اور جھنجھلا کر بولا، تیرے حصے میں لگتا ہے باسی ہو جانے والی روٹی آئے گی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے سرد آب بھری۔ فٹافٹ 1 لیٹر چائے بھجوا دے، راجا کی حالت نازک ہے۔ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ حالت نازک ہے؟ اسے کسی ہسپتال لے جا۔ سرکاری ہسپتال میں جو لال مکسچر ملے گا اس سے بہتر ہے یہ تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی لے۔ ویسے فکر نہ کر، مرے گا نہیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، بس ذرا ذہنی صدمہ ہے۔ عارفہ جیسی لڑکیوں سے عشق لڑانے والے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ فتو جاتے ہوئے بولا، سالہ مر گیا تو وہ حرامی نادر شاہ مجھے 302 کے کیس میں اندر کر دے گا۔ تقریباً 1.25 لیٹر چائے پیٹ میں ڈالنے کے بعد راجا کے حواس ذرا ٹھکانے آئے اور دنیا اس کی ایک آنکھ کے آگے ذرا روشن ہوئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور انکشاف کیا، یہ کیفے ڈی پھونس فتو کا ہے؟ شکر ہے تو نے پہچان لیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اس جگہ کو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ راجا نے سرد آب بھری۔ بروز قیامت جب سب اٹھ کر میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ہم سیدھے کیفے ڈی پھونس آئیں گے اور یہاں سے سیدھے جہنم بھیج دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے تیرے اعمال ایسے ہیں کہ تفتیش کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے خبیث الزماں؟ راجا نے بھنا کر کہا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، میں تیرا دوست ہوں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ تو نے پھر کٹ مارنا شروع کر دی ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ دمبے پھر تجھے گھیر لیتے اور ٹکرے مار مار کر تجھے جواں مرگ کر دیتے۔ بکواس کرتے ہیں وہ، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ راجا ڈھٹائی سے بولا، یہ کیا ہے؟ میں نے ایک پرس اس کے سامنے لہرایا۔ تیرا باپ بھی ایسا پرس نہیں رکھ سکتا۔ راجا نے دائیں بائیں دیکھ کر پرس جھپٹ لیا۔ بس یار، وہ ہاتھ میں کھجلی ہو رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ صورت سے ابو جہل نظر آنے والے شخص کی جیب میں موبائل بھی ہوگا اور وہ اس وقت بجے گا بھی۔ منحوس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ اس کے بعد وہ سالے پاگل ہو گئے۔ کمبختوں نے سارا ڈھانچہ ہلا کر رکھ دیا۔ راجا نے اپنی پسلیاں دبائیں۔ موبائل کا صورت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ابو جہل۔ آج کل گٹر صاف کرنے والے بھی موبائل لیے گھومتے ہیں۔ یار، اس دھندے میں بڑی کمائی ہے۔
جب سے شہری حکومت آئی ہے ان لوگوں کی کمائی کا ریٹ یکدم پولیس اور ایکسائز کے برابر ہو گیا ہے۔ اب تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ میں سوچ رہا ہوں پیشہ بدل لوں۔ مقصد تو صفائی ہے نا۔ تیرا باپ تیری طبیعت صاف کر دے گا اگر اسے تیری خیالات کی بھنک بھی پڑ گئی۔ میں نے راجا کو خبردار کیا۔ وہ جدی پشتی دھوبی ہے، اپنی ذات تبدیل کرنے کے جرم میں تجھے مار کر لا ولد ہونا زیادہ پسند کرے گا۔ اس کے لیے ذات کی تبدیلی ضروری نہیں ہے، ابا کو ویسے ہی لا ولد ہونے کا شوق ہے، اس کے سارے منصوبے اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں، راجا نے یقینی سے کہا۔ جیسے گڈی سے تیرا بیاہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر تیرا جاں بحق ہو جانا یقینی ہے، اس نے سر ہلایا۔ اس لیے میں نے جان پر کھیل کر گڈی سے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ تیرے انکار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہوگا وہی جو تیرا باپ چاہے گا، اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے، جب تک تو اس کا دستے نگر رہے گا خود مختار نہیں ہو سکتا۔ راجا جیب میں مال پانی ہو تو عارفہ جیسی 10 خود کھینچی چلی آتی ہیں، کچے دھاگے سے بندھی۔ راجا نے ٹھنڈی سانس لی۔ یار اپنے نصیب میں پیسہ ہی نہیں، اپنی حرام خوری کا الزام نصیب کو کیوں دیتا ہے؟ اگر تو چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لیٹر چائے پوری کرتے ہی راجا کا ذہن اپنی پوری استعداد سے کام کرنے لگا تھا۔ جلیل، میرے ساتھ حرامی پن مت کر، کھل کر بتا کہ کیا چاہتا ہے۔ تیرے ذہن میں یقیناً کوئی پلان ہے۔ پلان تو ہے لیکن تیرا رضامند ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی سوچ لے کہ کام ذرا مشکل ہے۔ راجا اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس نے سینہ پھلا کر دعویٰ کیا اور فوراً ہی غڑاپ سے میز کے نیچے ہو گیا۔ ابے یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے بوکھلا کر کہا۔ چپ کر، میرا باپ ادھر ہی آ رہا ہے، میں مل گیا تو باقی کسر یہ پوری کر دے گا، راجا دبی آواز میں بولا۔ راجا کے باپ نے آتے ہی دریافت کیا وہ نطفہ ناتحقیق کہاں ہے؟ حرامی کو کپڑے لینے بھیجا تھا۔ راجا، میں نے معصومیت سے پوچھا، میں نے اسے 1 ہفتے پہلے دیکھا تھا۔ یہ غلط بھی نہیں تھا، میں نے سچ مچ راجا کو 1 ہفتے پہلے دیکھا تھا، اس کے بعد کئی بار دیکھا تھا، لیکن یہ بات میں نے راجا کے باپ سے نہیں کی۔ اس نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تو سچ کہہ رہا ہے نا؟ راجا کی قسم، میں نے اسے یقین دلایا۔ یہ دوسرا کپ کس کا ہے؟ راجا کا باپ تفتیش پر تل گیا تھا۔ میرا، میں 2 کپوں میں چائے پیتا ہوں، میں نے متانت سے کہا۔ میں جا رہا ہوں، بادل نخواستہ اس نے اعلان کیا۔ وہ حامی کہیں نظر آئے تو کہنا گھر آ جائے ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ گھر آیا ہی نہیں تو ٹانگیں کیسے توڑو گے؟ اور ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ آخری بار پل پر ملا تھا، دنیا کی بے ثباتی کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اخبار نہیں پڑھا اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اس کا ارادہ کیا تھا۔ اتنا غیرت مند نہیں ہے، راجا کے باپ نے جاتے ہوئے کہا۔ چلا گیا؟ راجا نے میز کے نیچے سے سر نکالا، جیسے چوہا بل سے سر نکالا کرتا ہے کہ بلی ہے یا چلی گئی۔ باہر نکلا رستم کی اولاد، میں نے ملامت سے کہا۔ ابھی تو کسی سے نہ ڈرنے کا اعلان کر رہا تھا۔ یار بات یہ ہے کہ مجھے ابا کا ڈر نہیں ہے، اگر وہ مجھے پا لیتا تو مجھے کپڑے لینے جانا پڑتا، اس نے میز کے نیچے سے نکلتے ہوئے کہا۔ خیر چھوڑ ابا کو، یہ بتا کہ تیرے ذہن میں کیا ہے۔ یہ میں تجھے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ تو بھوت پریت سے ڈرتا تو نہیں؟ کیا کسی بھوت سے واسطہ پڑنے والا ہے؟ راجا فکر مند ہو گیا۔ ایسا ہی سمجھ لے، تجھے ایک عامل کامل کا کردار ادا کرنا ہوگا، ہمیں جمی کی ایک کوٹھی میں بنا کرائے کے رہنے والے بھوت کو نکالنا ہوگا۔ راجا ہنسا۔ یہ موٹا ہر بار تیرے ہاتھوں بے وقوف بن جاتا ہے، اس بار بھی بنے گا، پھر ہم اس کا کام بھی تو کریں گے۔ راجا فکر مند ہو گیا۔ یعنی سچ مچ کسی بھوت کو بے دخل کرنا ہوگا؟ جلیل سوچ لے، کہیں یہ بھوت ہمیں اس دنیا سے بے دخل نہ کر دے۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں نے کہا۔ دروغ بر گردن جمی، سنا ہے بھوت نے 3 کرایہ داروں کو بے دخل کر دیا۔ جمی کی مرضی کے بغیر جمی کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ منحوس شخص ہے ہی اسی قابل۔ راجا خوش ہو گیا۔ اس نے کبھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تیرے ساتھ کسی نے اچھا نہیں کیا، تو نے خود بھی اچھا نہیں کیا۔ سچ کہا تو نے۔ راجا نے نمبر 11 بھری۔ یہ بتا کہ جمی کے مکان کو بھوت سے پاک کرنے کی کوشش میں ہمیں کیا ملے گا وفات حسرت آیات کے علاوہ؟ جمی سے کچھ ملنا تو دشوار ہے لیکن نکلوایا جا سکتا ہے۔ دیکھ میرے یار، سیدھی سی بات ہے، جمی کو بے وقوف بنانا ہے، کیونکہ بھوت بھگانا نہ تیرے بس کی بات ہے اور نہ ہی میرے بس کی۔ اس سے جو ملے خدا کا شکر ادا کر کے لیں گے اور اسے لے کر خود 9 دو 11 ہو جائیں گے۔
جمی اپنی رقم واپس نہیں مانگے گا؟ راجا بولا۔ بابا جادو ہے، میں ہنسا۔ وہ اسے ملے گا تو مانگے گا۔ راجا نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ بابا جادو کون ہے؟ کیا تو نے کوئی مرشد بھی بنا لیا؟ خدا نہ کرے جو میں تجھے مرشد بناؤں، میں نے کہا تو راجا کا منہ کھل گیا۔ تو مجھے یعنی بابا جادو میں ہوں گا؟ ہاں، تیرا دماغ خراب ہے۔ شنو نے بالکل چوپٹ کر دیا ہے، راجا نے الزام دینے والے انداز میں کہا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن صرف ایک معاملے میں۔ اس نے کچھ ایسا کیا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی اور لڑکی اچھی نہیں لگتی۔ باقی سارے معاملات میں میری عقل فرسٹ کلاس چلتی ہے۔ یہ جو نازو تھی اور وہ غزل بانو اور پھر چاند بانو، اور سنا ہے تو رانی پر بھی فریفتہ رہا۔ راجا کے لہجے میں حسد تھا۔ ان میں سے کوئی بھی میرے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکی۔ جہاں شنو پہلے سے موجود ہے اور ہمارا موضوع لڑکیاں نہیں بلکہ جمی ہے۔ کاش کے لڑکیاں ہوتی، راجا نے دل سوزی سے کہا۔ جمی کے ذکر سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی بدبودار گدھے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اتفاق سے جمی کے دوستانہ خیالات تیرے بارے میں ایسے ہی ہیں۔ یار جلیل، فرض کر اگر ہم آصف کو نہ بھگا سکے تو؟ خود بھاگ لیں گے، بشرط یہ کہ اس نے بھاگنے دیا۔ ابھی وقت ہے، تو سوچ لے۔ اپنا کیا ہے، لیکن تجھے سیرا باندھ کر شنو کو لانا ہے۔ ایسا نہ ہو تھوڑی سی رقم کی خاطر شنو سے بھی جائے اور رقم سے بھی۔ وہ دراصل مجھے اس ٹائپ کی چیزوں پر زیادہ اعتقاد نہیں، میں نے ہچکچا کر کہا۔ حالانکہ ایک بار تو قبرستان میں میرے دھوکے میں خاصی دیر تک کسی بھوت کے ساتھ رہا تھا، راجا نے یاد دلا دیا۔ وہ نادر شاہ والے معاملے میں؟ ممکن ہے ہماری طرح کوئی اور بھی یہ دھندا کرتا ہو، لوگوں کو ڈرانے والا۔ جمی مجھے پہچان جائے گا، راجا نے کمزور سی دلیل دی۔ جب میں تیرا حلیہ بگاڑ دوں گا، میرا مطلب ہے کہ میک اپ کر دوں گا، تو جمی کیا اس کا باپ بھی نہیں پہچان سکے گا، بلکہ تیرا باپ بھی نہیں پہچانے گا۔ ابا نے تو ویسے ہی آنکھیں بدل لی ہیں۔ یکلخت راجا پر رکت طاری ہو گئی۔ ایسا سلوک تو ستیلے باپ بھی نہیں کیا کرتے۔ ابھی کل ہی ابا نے گڈی کو قبول کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا، زیادہ ہی ڈال دیا تھا۔ میں نے اس کو ایک طرف جھکے شانے کو دیکھ کر کہا، شکر ہے میرا ہونے والا سسر نہیں تھا، ورنہ میرا ایک شانہ غائب ہی ہو جاتا۔ خدا اسے جہنم رسید کرے، اس کی بیٹی سمیت، آمین۔ میں نے خلوص سے کہا، تو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے نا؟ بشرط یہ کہ تو مجھے واضح طور پر بتا کہ اس بار تجھے جیمی سے کیا ملے گا اور اس میں میرا کتنا ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح کمینہ پن مت کرنا، تو ہمیشہ مجھے چھوٹا حصہ دیتا ہے، میں تجھے تیری اوقات کے مطابق دیتا ہوں۔ آخر تو نے کرنا ہی کیا ہوتا؟ ایک سگریٹ تیرا شوق ہے، تو نے شادی بھی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ راجا نے غرا کر کہا، کیا میں مرد نہیں ہوں؟ زیادہ سے زیادہ تجھے گڈی مل سکتی ہے۔ اس صورت میں تجھے خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تیرا باپ اور تیرا سسر مل کر تیرا جنازہ، میرا مطلب ہے بارات، ڈھولیں گے۔ خبیث الزماں، منحوس آدمی، بدفالیں نکالنے والے، راجا نے تازہ بیوہ ہونے والی دلہن کی طرح کلس کلس کر کہنا شروع کر دیا۔ گڈی اس کی دکھتی رگ تھی، جسے ذرا سا چھیڑتے ہی وہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ چپ ہوا۔ اچھا چل، اس بار مجھے جو ملے گا اس میں سے نصف میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اس کے بغیر میں اس آصف زدہ مکان کے پاس بھی نہیں پھٹکوں گا۔ اچانک میری نظر دروازے پر پڑی اور میرے منہ سے نکلا، مارے گئے۔ وہی دو مکرانی اندر آ رہے تھے، اور وہ جس طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے صاف لگ رہا تھا انہیں راجا کی تلاش تھی۔ راجا نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ ابے یہ سالے دمبے کی اولاد یہاں بھی آ گئے۔ راجا بھاگ لے، اس سے پہلے یہ تجھے چھاپ لیں اور ٹکریں مار مار کر اندر باہر سے تجھے تباہ کر دیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک مکرانی نے راجا کو دیکھ لیا۔ اس نے کسی ہاتھی کی سی چنگاڑ ماری، جیسے شکاری کو گولی کسی غلط جگہ لگ گئی ہو۔ یہ رہے دونوں حرامی، پکڑو انہیں۔ وہ کمبخت دروازے پر کھڑے تھے۔ فرار کا راستہ مسدود تھا۔ ایک دروازے پر جم گیا اور دوسرا راجا کی طرف لپکا۔ وہ دفاعی حربے کے طور پر اپنی پسندیدہ جگہ یعنی میز تلے روپوش ہو گیا اور میزوں کے نیچے ہی چکرانے لگا۔ مکرانی اسے چھوڑ کر میری طرف لپکا۔ میں پلٹ کر بھاگا۔ فتو ہونک سا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے کاؤنٹر کے عقب میں گھس گیا۔ مکرانی جیسے ہی فتو کے ڈیک کے سپیکروں کے پاس آیا، میں نے ہاتھ سے اس کا والیوم فل کر دیا۔ کیسٹ میں چیخ دھاڑ مچاتے پاپ سنگر کی آواز ایک دم سور پھونکنے لگی۔
مکرانی نے بد حواس ہو کر فتو کا گلا پکڑ لیا۔ اس نے چلا کر کہا، ظاہر ہے ڈیک کے شور قیامت میں کوئی آواز کہاں سے آتی؟ فتو نے چلا کر یقیناً اس کے شجرہ نسب میں تبدیلی کی تھی۔ میں نے گرم چائے سے بھری کیتلی مکرانی کے سر پر ماری، لیکن چائے کے صحت بخش غسل سے فتو بھی مستفید ہوا تھا۔ دونوں کی مشترکہ گالیوں کا رخ میری طرف ہو گیا تھا۔ کم سے کم ان کے تاثرات سے تو ایسا لگ رہا تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر سے جمپ لگائی۔ دوسرا مکرانی کسی مشتعل بھینسے کی طرح میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے عزائم اس کی صورت سے عیاں تھے۔ جیسے ہی وہ نزدیک آیا، میں نے فتو کے چھوٹے سے چائے کی چینک لے کر اس کے گنجے سر پر الٹ دی۔ اس نے بھیانک چیخ ماری۔ گرما گرم چائے نے اس کا دماغ الٹ دیا تھا۔ اس نے فتو کے کاؤنٹر کو ٹکر ماری۔ کاؤنٹر لوہے کا تھا۔ اس بار بھی نقصان اسے ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس کے حواس قابو میں آتے، میں نے باہر کا رخ کیا اور باہر جا کر مجھے راجا کا خیال آیا۔ وہ اندر ہی تھا، مجھے اس کی ضرورت تھی، اور پھر دوستی کا بھی خیال تھا۔